خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ زیاد درود و سلام پیج نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 11۔ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے حسن رضا، آپ کو رسم بسم اللہ مبارک ہو، اور باپا جان اور علی رضا انکل آپ کو بھی۔ Papa, today my birthday. Pray for me and my family. Allah, 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 Allah. مدینہ شریف کون جائے گا؟ مکہ شریف کون جائے گا؟ حافظہ قرآن کون بنے گا؟ عالم دین کون بنے گا؟ یا اللہ باپا کو بخش دے، آمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پہلا روزہ رکھنے والی مدنی منڈی کو بھی مبارک ہو، بچی کی دعائیں اللہ قبول کرے، اور حسن رضا کو مبارکباد دی، مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حسن رضا کو جو مبارکباد دی، ایک تو رمضان رضا، دوسرے غالباً حاجی میلاد رضا، حاجی رمضان رضا، حاجی میلاد رضا۔ یہ امارات سے تھی۔ جی امیر علیہ سنت کے بارے میں میرا یہ سوال ہے کہ میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو بدل نہیں پاتا، براہ کرم کوئی اچھا نسخہ عطا فرما دے کہ میں اپنے آپ کو بدل سکوں۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع اللہ کرے شروع ہو جائیں، کرونا وائرس دفع ہو جائے تو شرکت کیجیے گا، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے گا، مسجدوں کی رونق کے بحال ہونے کی صورت میں ہی یہ سب ہو سکے گا۔ بہرحال پھر بھی دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ رکھیں، آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں، اور عاشقان رسول دعوت اسلامی کے جو ہیں ان کی صحبتوں میں رہیں گے تو انشاءاللہ وہ ترکیب بن جائے گی۔ بہت سارے بگڑے ہوئے لوگوں کی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے بعد اصلاح ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ سچی توبہ کریں، اور نمازوں کی پابندی، روزوں کی پابندی، دینی مطالعہ، مدنی چینل، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے کافی مددگار ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ مطالعہ، یہ دعوت اسلامی کی کتابیں مکتبۃ المدینہ سے لے سکتے ہیں، آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی میں ایسا کون سا جام پلایا جاتا ہے کہ جس سے نوجوان نسل داڑیاں بھی رکھ رہی ہے، امامیں بھی پہن رہی ہے، اور سنتوں پر عمل پیرا بھی ہو رہی ہے، اور راہ راست پر بھی آ رہی ہے، اور نمازی بھی بن رہی ہے، اور جو پہلے وقت نہیں دے پا رہے تھے آج اپنی زندگیاں وقف کر رہے ہیں، راہ خدا میں تکالیفیں بھی جھیل رہے ہیں، تو یہ سب جذبہ کس طرح بیدار ہوتا ہے؟
जवाब इरशाद फरमाए। सब अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का करम है। वो दावत इस्लामी वाले कोशिश करते हैं, अल्लाह करीम इसको पूरा करता है। अस्साइयो मिन्नी वल इत्मामो मिनल्लाह, कोशिश मेरी तरफ से है, कबूल तकमील इन्हें पूरा करना ये अल्लाह की तरफ से है। तो बंदा जब इखलास से करता है काम, दीन की खिदमत करता है, तो लोग दावत कबूल करते हैं। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब दावत दी, नेकी की दावत दी, तो जानी दुश्मन बन गए। लेकिन आखिर वो वक्त भी आया कि बेशुमार जानी दुश्मन थे, वो जाने कुर्बान करने लगे। कोशिश करते रहना चाहिए कि जैसा बीज होगा वैसा फल आएगा। अगर बीज अच्छा होगा ना, तुख्म, तो वो आखिरकार फल अच्छा ही आएगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल है, एक बंदा सहरी करने के बाद मुंह में नस्वार रखकर सो जाता है, जब वो उठता है तो फजर का वक्त हो चुका होता है, तो उसके मुंह में नस्वार भी है, तो ऐसी हालत में रोजे का क्या हुक्म होगा? फतह रज़विया शरीफ में कुछ इस तरह क्या है कि सवाल हुआ था कि पान तंबाकू मुंह में रोजे में रखकर कोई थूकता रहे तो उसका रोजा होगा या नहीं। तो हज़रत ने फरमाया कि ये थूक चाहे थूकता भी रहे ना, तो वो इसके बारीक अज्जा, बारीक हिस्से ये हल्के नीचे उतरेंगे, इससे बच नहीं सकता। और जब तक ये उतरेंगे नहीं तो टेस्ट कैसे आएगा? इनका मकसद भी तंबाकू खाने वालों का और पान खाने वालों ये होता है, इनको मज़ा आए, लुत्फ़ आए। तो ये और नस्वार इससे ज़्यादा बारीक इसके अज्जा होते हैं, हिस्से होते हैं, तो वो भी ज़रूर उतरेगी। तो इस तरह मतलब ये कि मुंह में रखकर थूकते रहने से भी, पान का भी बाहरी शरीर में लिखा है पान भी थूकता रहा, लेकिन उसका रोज़ा टूट जाएगा कि बारीक अज्जा हल्क से नीचे उतरेंगे। अब सोते में कोई खा पी ले, पानी, बारिश था, नींद आ गई, बारिश में मुंह खुला है तो बारिश के कतरे गए, हलक के नीचे उतर गया पानी, तो रोज़ा तो टूट जाएगा। तो इसी तरह ये नस्वार मुंह में रखकर जो सोएगा तो उसका रोज़ा बचने की उम्मीद नहीं है, तो उसको चाहिए कि एक रोज़ा कदा करे। अब ये सहरी के वक्त चूँकि वो खा के मुंह में रख के सोया था, तो इसलिए वो लज्जत के लिए खाना या पीना ना पाया गया, तो रोज़ा ये एक कज़ा कर ले, कफ़ारा नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा अहले सुन्नत से अर्ज़ है कि क्या ये कह सकते हैं कि नेक बंदे की दुआ कबूल नहीं होती? इसकी वजह यह है कि इसकी आवाज़ अल्लाह को पसंद है और फासिक की कबूल हो जाती है। इसकी वजह यह है कि इसकी आवाज़ अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाहु अकबर। हर सूरत में ऐसा नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो नेकों के सरदार हैं, इनकी दुआ कबूल नहीं होगी तो किसकी कबूल होगी? वो देर का मामला है कि वो अल्लाह ताला को आवाज़ पसंद है। तो ये बात सूरतें ऐसी हैं, एक दो हिकायतें हदीस पाक भी है कि वो दुआ मांगता रहे, गिड़गिड़ाता रहे, आजिज़ी करता रहे, तो अल्लाह को ये पसंद है। तो वो देर में मतलब ये नहीं कि उसकी कबूल होगी ही नहीं, ऐसा नहीं है। और फासिक की कबूल हो ही जाएगी, ऐसा भी नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक मुसलमान अकेला किस तरह मुखालफत शैतान को अपना सकता है जबकि हर तरफ लोग शैतान के चुंगल में फंसे नजर आते हैं? तो अपने आप को बचाए। अब हर एक का तो ये मुकल्लफ नहीं है कि सभी को निकाले इसमें से, कोशिश करे। और शैतान यानी शरीयत पर अमल करेगा तो, और शैतान यानी गुनाह शैतान करवा रहा है, गुनाह ना करे, नेकियां करे, नेकियों से रोके तब भी करे, तो ये शैतान की मुखालफत होगी। तो शैतान नजर तो आता नहीं है, वरना कभी का इसको लोग फायर कर देते। सल्लु अलल हबीब
صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ان حالات میں کہ ہر طرف شیطان کی حرکتیں ہیں تو اپنے آپ کو وہ کیسے بچائے، تو اس میں یہ ذرا توجہ کرے کہ اس کے ارد گرد کیا اس کو ایسے لوگ نہیں نظر آتے کہ جو خود کو نفس و شیطان کی شرارتوں سے کسی حد تک بچا کر نیکیاں کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ہاں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو بہت سارے ایسے لوگ وہ اسی معاشرے میں ہی ہیں، آگے پیچھے ہی ہیں. جو روزہ رکھ رہا ہے وہ بھی شیطان کا مخالف ہے، یہ بھی تو رکھ رہا ہے. جو مسجد میں جا رہا ہے نمازوں کے لیے، یہ شیطان کے مخالفین ہی تو جا رہے ہوتے ہیں مسجد کے اندر. اور جو گناہ بھی کرتا ہے تو اس کو کوئی اچھا کام کر کے تھوڑی سمجھتا ہے. گناہ گار بھی شیطان کا مخالف ہوتا ہے، اس کو افسوس بھی ہوتا ہے کہ یہ شیطان میرے کو مطلب چھوڑتا نہیں ہے پیچھا. ایک مطلب کثرت کے لحاظ سے انہوں نے کہا ہوگا کہ لوگ ہر طرف پھنسے ہوئے ہیں چنگل میں، چاروں طرف گناہوں کا دور دورہ تو ہے ہی. جی یہ فیس بک پر سوال آیا ہے کہ میری اولاد نہیں، شادی کو 10-11 سال ہو گئے ہیں، اولاد کے لیے دعا فرما دیں. اللہ کریم نیک اولاد عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے عطا کرے. اب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایک شخص کو یہ جو کہا کہ استغفار کی کثرت کرو، اور وہ 700 تک لے گیا استغفار، اور اللہ نے اسے 10 بیٹے عطا کیے. سبحان اللہ. تو کیا اس طرح اگر کوئی کہے کہ میری اولاد نہیں ہے حصول اولاد کے لیے، تو کیا اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب استغفار کی کثرت کرو؟ اس استغفار کی کثرت سے بھی یہ کہ بہت سارے کام حل ہوتے ہیں. یہ بتائیے آپ نے جو پڑھا امام حسن لکھا تھا یا مطلقاً حسن لکھا اب امام حسن تھا اور حسن الگ ہے، وہ یہ دو الگ حکایات ہیں جو صراط الجنان میں مفتی صاحب نے جو نقل کی ہے. یہ دو الگ الگ حکایات ہیں. ایک امام حسن سے ایک حضرت امام حسن سے متعلق ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے تھے. پھر حضرت امیر معاویہ نے ہی اس شخص کو کہا تھا کہ تم نے پوچھا کیوں نہیں کہ انہوں نے یہ بات کہاں سے بیان کی. تو پھر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص نے دریافت کیا کہ حضور آپ نے یہ بات کہاں سے بیان فرمائی؟ تو آپ نے حضرت سورہ ہود اور سورہ نوح کے یہ دو حوالے بیان فرمائے تھے. سبحان. میں سمجھا کہیں مغالطہ نہ ہو، کیونکہ کتابوں میں جب بھی امام حسن کا تذکرہ ہوتا ہے نا تو حسن بن علی لکھتے ہیں، اور حسن بصری کا تذکرہ ہوتا ہے تو مطلقاً حسن بھی لکھ دیتے ہیں. جی رضی اللہ تعالی عنہ. حسن بصری تابعی تھے. امام حسن مجتبی تو جنتی ابن جنتی، صحابی ابن صحابی، نواسہ رسول تھے. میرا یہ سوال ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی؟ سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ سوال آیا ہے، گھر میں بلیاں ہوں اور وہ کچرا وغیرہ ڈالتی ہوں تو کہیں دور چھوڑ آئیں تو گناہ یا کوئی نقصان تو نہیں ہوتا؟ رہنمائی فرما دیں اگر چھوڑ آئیں تو بعد میں دوبارہ بھی آ جاتی ہیں. دعا کے لیے بھی کہا ہے. وہ اتنا دور نہیں چھوڑا ہوگا نا، اور پچھلی گلی میں چھوڑ آئے ہوں گے تو آئی جائے گی نا ڈھونڈتی ہوئی. اس کو بھی اللہ نے ایک مطلب مقدار میں عقلیں تو ہوتی ہے نا، کیڑی میں بھی عقلیں تو ہوتی ہے، اگرچہ انسانوں جتنی عقلیں نہیں ہوتی جانوروں میں، لیکن کچھ نہ کچھ ہوتی ہے. اور بعض اوقات تو یہ جانور ایسا کارنامہ دیتے ہیں عقل مندی کا کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. بہت دور سے مراد کتنی دوری ہے تو نہیں بتایا نا انہوں نے. اللہ کریم آسانی کر دے، لیکن کسی کے گھر کے پاس نہیں چھوڑنا چاہیے کہ اس کے گھر میں چلی جائے گی. کوئی مارکیٹ وغیرہ ہو نا، گوشت مارکیٹ ٹائپ کی، مچھلی مارکیٹ، تو ممکن ہو تو وہاں چھوڑ دیا تو اس کو غذا بھی ملے اور وہاں شاید ہی اس کا رستہ بن جائے. جہاں غذا ملے وہاں ڈیرا ڈال دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر منہ سے خون نکلا اور 1 سے 2 قطرے حلق سے نیچے اتر گئے تو روزے کے لیے کیا حکم ہوگا؟
اگر حلق سے ایک دو قطرے اتر گئے تو ٹیسٹ تو محسوس ہوگا نا. ٹیسٹ محسوس ہوا تو روزہ تو ٹوٹ گیا. پھر وہ تھوک کے غلبے نا غلبے کا بھی ایک جزئیہ ہے بہار شریعت میں، لیکن یہ تو اگر خون نکلا اور خون ہی اتر گیا تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا. جبکہ یہ ٹوٹ جائے گا روزہ، کنفرم ہو گیا کہ ٹوٹ خون ہی جائے اترا گا ہے. روزہ. اصل میں کم یا برابر ہے، زیادہ یا برابر ہے تو ویسے ہی ٹوٹ جائے گا، اور کم ہے تو پھر ذائقہ محسوس ہونے کی صورت میں یہ روزہ ٹوٹتا ہے. تھوک سے کم ہے تو اب تو پورا ہی اتر گیا بتا رہا نا، ایک قطرہ دو تھوک سے مل کر بھی اتر سکتا ہے، پورا بھی اتر سکتا ہے. زبان کٹ گئی اور ٹک کر کے اتر گیا، کٹ لگ گیا زبان پہ، تو روزہ قضا کرنا ہوگا. کفارہ نہیں ہے اس کا، روزہ قضا کر لیں ایک کے بدلے ایک. میرے پیارے امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں سوال ہے، کیا جنت میں بھی عبادت کی جائے گی؟ دنیا جو دارالعمل ہے، اس میں عمل کیا جاتا ہے، اور جنت دارالجزا، وہاں بدلہ عمل کا ملتا ہے. تو وہاں یہ اعمال نمازیں روزے وہاں نہیں ہوں گے. اپنی لذت کے لیے کچھ ذکر کی ترکیب تو ہے کہ وہ ذکر سنیں گے اللہ کا، وہ سانسوں کے ذریعے خود بخود تسبیحات ہوں گی، اور بلا تکلف زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہوگی. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اللہ کی حمد وہ کرتے رہیں گے اس میں. اور دوسرا جو ایک عبادت ہے وہ نکاح کی عبادت ہے، وہ جنت میں ہوگی. ماشاء اللہ. اور عرف میں اس کو عبادت تو کہتے نہیں ہیں، لیکن بہرحال یعنی یہ جزیہ ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے غمز عیون البصائر کے حاشیے پر لکھا ہے یہ. محمد ریحان اتاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض گزار ہوں، پیارے باپا جان آپ کو یوم شہدائے بدر مبارک ہو. پیارے باپا جان، دو مدنی منوں نے دنیا کے سب سے بڑے جاہل ابو جہل کو جنگ میں قتل کیا تھا، اس کا واقعہ ارشاد فرما دیجئے جزاک اللہ خیرہ. بہت طویل واقعہ ہے. ابو جہل کی موت، یہ رسالے کا نام ہے مکتبۃ المدینہ کے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، لمبا واقعہ ہے. تو معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہما یہ دو تھے، مطلب انہوں نے مل کر ابو جہل کو وسیلہ جہنم کیا تھا، نے اس کو مار دیا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد عمران اتاری ہے اور میں ماپوتو موزمبک سے بول رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل باپا کی ترغیب دلانے پر میں نے اور میرے گھر والوں نے آج سوالات مرتبہ یا سلاموں کا ورد ختم کر لیا ہے. اس کا ثواب میں باپا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. باپا سے التجا ہے کہ میری اور میرے گھر والوں کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے. آمین آمین. ماشاءاللہ، اللہ برکت دے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. میرے لیے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ شافیہ بی بی نام رکھنا کیسا، اور یا سیدی میرے لیے دعا فرمائے، عید کے بعد شادی ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. آمین. شافیہ، شافی سے شافیہ تانیث نکالی کیا مفتی صاحب؟ شافی اللہ کا نام ہے، شفا دینے والا. جی، شافیہ سے میں سورہ فاتحہ کو بھی شافیہ تو کہتے ہیں. اچھا، سورہ فاتحہ کو؟ جی ہاں. اچھا، سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورۃ الشافیہ ہے. اچھا، سورۃ الشفا بھی ہے. جی، تو شافیہ کہنے میں حرج نہیں ہے جی اس کو. جی، ہاں پھر تو حرج نہیں.
نہیں تو اگر تانیس ہو تو بھی کریمہ نام رکھتے ہیں, رحیمہ نام رکھتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہاں کوئی مسئلہ نہیں, شافیہ نام رکھنے میں کوئی جی پرابلم جی, نہیں. شافیہ نام رکھ سکتے ہیں. آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ تھا کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے, اس کے بعد صرف ایک دین اسلام ہوگا اور تمام مذہب نہ رہ جائیں گے, تو سوال یہ ہے کہ قیامت پھر کیسے قائم ہوگی کہ جب سب مسلمان ہو گئے, پھر اس کے بعد اگر ایک بھی غیر مسلم نہیں بچے گا تو کیا صورت بنے گی جو قیامت قائم ہوگی؟ مفتی صاحب تفصیل. جی, اصل میں پہلے تو یہ تھوڑا سا قابل غور ہے کہ کوئی اور دین باقی نہیں بچے گا. اصل میں تو یہ ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے سے قبل اہل کتاب میں سے ہر ایک ان پر ایمان لے آئے گا. ایک ترجمہ اس کا یہ ہے. تو اب یہ جو کتابی ہیں اہل کتاب یعنی عیسائی یا یہود وغیرہ, تو وہ اس وقت ایمان لے کر آئیں گے ان میں سے جن کے نصیب کے اندر ہوگا. عیسائی تو لے کر آئیں گے, یہود کا بھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو باقی نہیں بچیں گے وہ کیا جو مشرکین ہیں یا جو دہریے ہیں یا اس طرح کے لا مذہب قسم کے جو لوگ ہیں, کیا وہ بھی باقی نہیں بچیں گے؟ پہلی چیز تو یہ قابل غور ہے, ایسی کوئی روایت میں نے پڑھی نہیں ہے, میرے ذہن میں نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو اس کے بعد دوبارہ وہ سلسلہ شروع ہوگا اور قیامت سے قبل ایک ہوا چلے گی جس میں سارے کے سارے مسلمان یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, پھر کافر ہی کافر باقی ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میرا سوال یہ ہے کہ اگر میری بیٹی یا کوئی بھی چھوٹا بچہ نماز پڑھتے وقت وہ آگے آ جائے اور جیسے ہم نماز پڑھیں اسی طرح وہ بھی نماز ہمارے سامنے پڑھ رہا ہے, تو اس طرح ہماری نماز قبولیت ہوگی یا نہیں؟ آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. نمازی کے آگے سے کوئی گزر جائے تو اس سے گزرنے والا تو گناہگار ہو سکتا ہے, نمازی کی نماز میں فرق نہیں آتا. اور چھوٹا بچہ گزر جائے تو اس میں تو چھوٹا بچہ ہے, اس کو تو گناہ بھی نہیں ملتا, نابالغ ہے تو. محمد اقبال ملکانی, کراچی, پاکستان. جناب یہ مسئلہ یہ پوچھنا تھا روزے کا. کل جو روزہ شہری کے ٹائم پہ روزہ بند ہو گیا, اس کے 1 منٹ بعد یاد آیا کہ میں ایک دوائی پینا بھول گیا ہوں. 1 منٹ گزرا تھا تقریباً اور وہ دوائی میں نے پی دی, تو کیا اب روزہ ہوگا یا نہیں؟ روزہ نہیں ہوگا. 1 منٹ ہو گیا, آپ خود جب فرما رہے ہیں توبہ بھی کرنی ہوگی, قضا بھی کرنا ہوگا. دوا سے روزہ قضا تو کرنا ہوگا. اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی امامہ جیسے باندھتا ہے سنت کے طریقے سے اور ثواب کی نیت سے, اور پھر لوگ اسے تنگ کریں یا بار بار کوئی پیٹھ پیچھے کوئی باتیں کرتے ہیں, تو کیا اس کا ثواب اس کو ملے گا؟ اب اگر یہ جوابی کاروائی کرتا ہے, سب کو برا بھلا بولتے نہیں ہیں لوگ, برا بھلا بولتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, جس کا عوامی زبان میں ریل چڑھاتے ہیں, تو سر وہ خود بھی انٹرسٹڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو کم از کم یعنی کہ ان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے. وہ یوں چڑھ جاتا ہے یہ جوابی کاروائی کرتا ہے. اب وہ جوابی کاروائی کرتا ہے, ریپلائی دیتا ہے, تو ان کو مزہ آتا ہے, یہ اور چھیڑتے ہیں. اور جو بالکل ہی ماوا باندھے اور چپ چاپ رہے, ان سے دوستی نہیں رکھے, جان پہچان ہے بھی تو چلا جائے, دعا سلام زیادہ زیادہ السلام علیکم وعلیکم السلام ہو گئی, نکل گیا. ان میں بیٹھے نہیں, ان کے پاس کھڑا نہ ہو, تو عام طور پہ پھر چھیڑنے کا رجحان نہیں ہوتا. اگر کسی نے آواز لگا بھی دی, آواز کس دی کسی نے, تو مڑ کے دیکھے نہیں تو خود ہی ان کی ناک کٹے گی چھیڑنے والوں کی.
सताते उसी को हैं कि जो कुछ न कुछ मतलब रिप्लाई देता है। कुत्ते को भी बच्चे पत्थर मारते हैं, तो कुत्ता कऊ कऊ करता तो दूसरा पत्थर खाएगा वो। अगर कुत्ता कऊ कऊ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, इसको पत्थर मारते रहेंगे तो कब तक मारेंगे? नहीं मारेंगे फिर बच्चों को मजा नहीं आएगा। तो इस तरह शरारतियों को उस वक्त तक मजा नहीं आएगा जब तक जिसके साथ इन्होंने शरारत की छेड़ा और वो उछल कूद ना करे और कुड़कुड़ ना करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद हामिद अत्तारी है। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत लोग कहते हैं क़यामत आने वाली है, कोई कहता है अचानक आएगी, कोई बताता है जुमे को आएगी। आप बता दें क़यामत कब आएगी और क़यामत है क्या? क़यामत ज़रूर आएगी, ये तो हमारा ईमान है, और इस पर जो क़यामत पर ईमान नहीं रखता वो मुसलमान होता नहीं है। अब कब आएगी अल्लाह जाने, उसके बताए उसका हबीब जाने। निशानियां बताई गई हैं, तो क़यामत आएगी ज़रूर, बस ये ईमान रखें। और जुम्मे का दिन होगा, ये भी रिवायतें हैं। और क़यामत क्या है? तो सारे अव्वलीन और आखिरीन के लोग जमा होंगे। अब तक जितने भी पैदा हुए ये सारे जमा होंगे और उनका हिसाब किताब होगा। फिर वो बहुत, यानी कि उस कड़ी धूप, सूरज 1 मील पर होगा और सूरज का अगला रुख होगा। इतनी शदीद गर्मी कि बंदा सोच भी नहीं सकता। दुनिया में ऐसी गर्मी कभी आई भी नहीं है, तसव्वुर भी नहीं की जा सकती। तो जिस पर अल्लाह का करम होगा तो वो तो अल्लाह की रहमत के साए में होंगे, उसके अर्श के साए में होंगे। और जो बस जिस पर करम नहीं होगा, यूँ समझ लीजिए, तो वो उस धूप में होंगे, कपड़े नहीं होंगे बदन पर और पसीने बह रहे होंगे, कोई घुटनों तक, कोई टखनों तक पाँव के, कोई घुटनों तक, अपने अपने अमाल के हिसाब से। यहाँ तक कि किसी को लगाम की तरह वो पसीना जकड़ लेगा। डुबकियाँ खा रहे होंगे लोग पसीने में। अल्लाह की पनाह मांगते हैं हम कि अल्लाह करीम अपने महबूब के दामन में जगह अता फरमाए और अपने अर्श का साया नसीब करे। लिवाउल हम्द, हम्द का झंडा प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का होगा, तो उसके तले जगह अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हसन रजा आ गए हैं, अब इनका अगर चलाना हो तो चला सकते हैं। जी फरमाइए, मुफ्ती साहब कुछ फरमा रहे हैं। जी जी, क़यामत के हवाले से ये कि क़यामत जो हमारा बदन अभी है, इसी बदन को उठाया जाएगा, यानी इसी की तरकीब होगी, इसको रूह के साथ उठाए जाने का क़यामत के दिन उठाया जाएगा, इसको क़यामत कहा जाता है। हश्र, जी जी, उठाया जाना। जी जी, क़याम का मतलब भी उठाना। जी, क़याम का मतलब उठाना, यानी क़याम का एक मतलब खड़ा होना होता है, और यहाँ इसका मतलब ये है कि जो हमारा जिस्म है, ये अकीदा रखना ज़रूरी है कि जो जिस्म अभी है उसी जिस्म की को उठाया जाएगा, जो जो होता है अजबुज़्ज़म, इस पर उठाया जाएगा जिस्म को। जी, अब सवाल है अजबुज़्ज़म ये होता क्या है? ये जो समझे होंगे वो बोलेंगे। बस सबसे आखिर में मौत, जब मौत को नहीं आएगी। अच्छा, हाँ ये भी है। मेंढा जो ज़बह किया जाएगा मौत की, और तो हिसाब किताब हो गया, जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नमी जहन्नम में चले गए, और उसके बाद मौत को एक मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा। जी जी जी, सही। और फिर ऐलान होगा कि मौत को भी मौत आ गई, जो जन्नत में है वो जन्नत में है हमेशा के लिए, जो जहन्नम में जहन्नम में। इस तरह याद पड़ता है। जो निगरानी शुरा ने बयान किया ना, वो एक और सूरत है, और अमीर अहले सुन्नत ने जो बयान किया वो ठीक है इस एतबार से कि जब अल्लाह तबारक व तआला जो सब कुछ जानता है, आखिर में हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से, इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछेगा कौन बाकी है, तो वो अर्ज करेंगे कि सिर्फ मैं ही बाकी हूँ। तो उनसे भी अल्लाह ताला फरमाएगा कि तू भी अब मर जा।
وہ جو ہوگا وہ لوگوں کی تسلی کے لیے موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا دوبارہ اور پھر اس کو ذبح کیا جائے گا. اب کسی کو موت نہیں آئے گی، جنتی جنت میں رہیں گے ہمیشہ، جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، کوئی کہیں سے وہاں سے نکلے گا نہیں. اللہ اللہ جنت نصیب کر، اللہ جنت نصیب فرمائے، جہنم سے بچائے. ہاں بھائی حسن رضا کا چلا دو مبارکی آگے. میں حسن رضا کا چاچو شفقت رضا تاری واکنڈ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان آپ کو، علی رضا کو اور حسن رضا کو رسم بسم اللہ بہت بہت مبارک ہو، اور حسن رضا کے دادا ابو بھی اس کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں. میرے گھر والوں کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے. پیارے حسن رضا ماشاء اللہ آپ کو رسم بسم اللہ بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو مفتی بعمل بنائے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے والدین کی اور باپا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. حسن رضا آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. نے بھی بسم اللہ پڑھ لی، باپا نے پڑھائی تو. حسن رضا آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ عز و جل اللہ عز و جل باپا کی ساری دعائیں قبول فرمائے. خیر مبارک تو بولو، بولو خیر مبارک. پورا میدان میں حسن رضا مبارک ہو. خیر مبارک. بہت بہت شکریہ ہے. حمزہ بھی مبارکباد دے رہے ہیں، بولو خیر مبارک، بولو نا. آیا ابھی نیند سے اٹھ کے آئے ہیں. خیر مبارک. بہت بہت شکریہ جنہوں نے حسن رضا کے رسم بسم اللہ، تقریب بسم اللہ خوانی کی مبارکباد پیش کی، دعائیں دی، اللہ قبول فرمائے. بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ. سوال آئے سب سے آخر میں موت کس کو آئے گی؟ اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت کو. محمد نوار اسلامی بہنیں جو ہیں وہ کار میں نماز اذان کے فوراً بعد پڑھ سکتی ہیں کہ مسجد میں جماعت کا ویٹ کر کے پھر بعد میں پڑھیں؟ فجر تو اول وقت میں اسلامی بہنیں نمازیں پڑھنا اچھا ان کے لیے مستحب ہے، اور دیگر نمازوں میں یہ ہے کہ امام کے محلے کی مسجد کی جماعت ختم ہو جائے تب پڑھیں، یہ بہتر ہے. ریاض عرض کر رہا ہوں، نماز میں آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. پیارے باپا جان کیا سسر اپنی بہو کو روزے کا فدیہ دے سکتا ہے؟ اگر بہو حقدار ہے تو دے سکتا ہے. سید محمد شیب رضا تاری والد یا والدہ یا دونوں ہی انتقال کر جائیں تو کیا ان کی بیٹی ان کے لیے اصالِ ثواب کر سکتی ہے؟ بیٹی والدین کو اصالِ ثواب کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے. بیٹی جتنا دل سے اور لگن سے کرے گی شاید ہی کوئی کرے. بیٹی ماں باپ سے، عام طور پہ اولاد میں بیٹی زیادہ محبت کرتی ہے ماں باپ سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر نماز کے دوران اونگ آ جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جواب ارشاد فرمائیے. میرے لیے اولاد نرینہ کی دعا بھی فرما دیجیے. اونگ تو ہلکی سی نیند کو کہتے ہیں، جو تھوڑا نا جھٹکا آ جاتا ہے، اونگ آ جاتی ہے، غافل ہو جاتا ہے بندہ. گہری نیند اور چیز ہوتی ہے. یہ کہ نماز میں کوئی رکن اگر نیند میں گزرا تو وہ رکن دوبارہ دہرانا ہوگا، اور اگر وہ ہیئت سونے کی، مفتی صاحب جی آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اصل میں وہ جو سونا ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے، تو نماز میں جو مسنون طریقہ کار ہے اس کے مطابق جب بندہ اگر بالفرض گہری نیند آ بھی گئی، جیسے مرد نے سجدہ کیا ہے تو مرد کا ایک مسنون طریقہ کار ہے سونے کا، سجدہ کرنے کا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. وہ حیت اور کیفیت، حالت، کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ جس میں بندے کو عام طور پہ نیند آتی نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں کہ یہ حالت، یہ کیفیت نیند آنے سے مانے ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اس طرح رکوع میں، قیام میں،
باقی یہ کہ وہ رکن دہرانا پڑے گا. ہماری دی ہوئی بددعا کسی کو لگ جاتی ہے یا نہیں؟ لگ تو سکتی ہے. مظلوم کی بددعا لگتی ہے خاص کر، اور کافر بھی اگر مظلوم ہے تو اس کی بھی بددعا لگتی ہے، جانور کی بددعا لگتی ہے اگر مظلوم ہے. ایک اسلامی بھائی کا سوال ہے، وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے؟ ہو گیا نا رابطہ، یوں ان کا یہ پیغام ملا نا ٹھیک. کہ وہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں. اب اس وقت تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، میں کائی میں ہوں، سیلف آئسولیشن، سیلف آئسولیشن میں ہوں. اب آگا شکر ہے اللہ کا کچھ ہے نہیں احتیاطی طور پر. ہاں وہی ایج کی وجہ سے آپ نے سیلف آئسولیشن میں ڈالا ہے. اللہ کریم عافیت نصیب فرمائے. در کوف تو ہوتی ہے آدمی اکیلا اکیلا وہ، لیکن بہرحال اللہ حفاظت کرے، اللہ عافیت نصیب فرمائے. میرا امیر سنت کی برکہ میں یہ سوال ہے کہ مسجد بیت کسے کہتے ہیں، اور کیا عورت میکے کے اندر شوہر کی اجازت سے اعتکاف کر سکتی ہے؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیں. مسجد بیت یعنی گھر کی مسجد، اور اگر اس نے میکے میں اب رہتی ہے وہ تو کوئی نماز کے لیے جگہ مقرر کر رکھی ہے اس نے کہ اب یہیں یہ نماز پڑھے گی تو وہ اس کی مسجد بیت ہو جائے گی، یا نہیں تھی تو مقرر کر لے اور اس جگہ مسجد بیت یہ طے کر لے. تو اب یہ کہ ظاہر شوہر کی اجازت تو ضروری ہے اس میں کہ اعتکاف کر لے، وہ ساس سسر سب کو ذرا جو بھی گھر کے افراد ہوں گے اعتماد میں تو لینا پڑے گا. اب یہ مسجد بیت وہاں بن سکتی ہے کہ نہیں سسرال میں، یہ مفتی صاحب بتائیں گے. کرائے کی جگہ میں بھی مسجد بیت بن سکتی ہے نہیں، یہ بھی ایک اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مسجد بیت جو ہے یہ کوئی وقف جگہ نہیں ہوتی. یہ تو گھر کے اندر کسی مخصوص جگہ کو مقرر کر لینا کہ جہاں پہ وہ نماز پڑھے گا یا پڑھے گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر میکے میں ہے اور وہاں پہ والدین کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سسرال میں ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مقرر کر سکتی ہے جگہ کو. میرا اہل سنت سے سوال ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے وہ روزے میں ٹوتھ برش کر سکتا ہے کیا؟ ٹوتھ پیسٹ نہیں کر سکتے، مسواک کر سکتے ہیں. میرا نام عزیر احمد ہے، میری امی کا آپریشن ہوا ہے، میں ان کی جگہ روزہ رکھ سکتا ہوں؟ جی نہیں، روزہ کسی اور کے بدلے دوسرا، کسی کے بدلے دوسرا نہیں رکھ سکتا، دوسرا کسی کے بدلے نماز نہیں پڑھ سکتا. صرف حج بدل ہو سکتا ہے، دوسرے کے بدلے حج ہو سکتا ہے، لیکن اس کی شرطیں ہیں. اللہ آپ کی ابی کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. جب ان کو صحت ہو جائے تو یہ قضا کرنے، اگر ابھی روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے اور شریعت نے ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہوئی ہے. اب وہ کیا آپریشن ہے، کیا انگلی کا بھی آپریشن ہوتا ہے تو اس میں تو روزہ رکھ سکتا ہے نا. تو جیسا آپریشن. پھر بات کر رہا ہوں کوئی کسی میں امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اس کے بعد بار بار منہ میں تھوک آ جاتا ہے، کئی دفعہ اندر بھی تھوک چلا جاتا ہے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جزاک اللہ. منہ میں تھوک جو ہوتا ہے نا، یہ اگر پیٹ میں چلا جائے یا خود ہی نگل لیا روزہ نہیں ٹوٹتا. بار بار یوں آتا ہے کہ وہ نفسیات اثر ہوتا ہے کہ بعض لوگ تھوکتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ روزے میں تھوک اندر جانا نہیں چاہیے، تو اس طرح پھر زیادہ ان کا آتا ہے. تو اس میں توجہ نہیں دیں گے تو پتہ بھی نہیں چلے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد صدیق اتاری سرگودا سے عرض کر رہا ہوں. عالی عرض یہ ہے کہ جب جماعت ہوتی ہے تو امام صاحب جب جماعت کرواتے ہیں اور آخری التحیات جب بیٹھتے ہیں تو اس میں امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں اور جو مقتدی حضرات ہوتے ہیں وہ پیچھے رب جعلنی مکمل کرتے ہیں اور مکمل کرنے کے بعد امام صاحب دونوں طرف سلام پھیر لیتے ہیں، لیکن مقتدی ابھی رب جعلنی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ شاذ و نادر ہوتا ہے کبھی کبھار، یعنی کوئی مطلب کہ نمازی بعد میں سلام پھیرتا ہے. امام کے سلام دونوں پھیرنے کے بعد میں مقتدی سلام پھیرتا ہے تو کیا اس کا یہ اقتداء میں آئے گا یا بغیر اقتداء؟ کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. امام کی اقتداء جو ہے نا یہ واجب ہے، اور التحیات تو اگر پوری نہیں کی تھی تب تو پوری کرنی ہوگی، بھلے امام سلام پھیر دے. اور اگر التحیات تو پوری پڑھ لی ہے مقتدی نے اور امام نے سلام پھیر دیا تو اب امام کے ساتھ سلام پھیرنا ہوگا. درود شریف چاہے نہیں پڑھا، چاہے دعا نہیں پڑھی یا ادھورا رہ گیا درود پاک یا دعا، سلام پھیرنا ہوگا امام کے ساتھ. پوری التحیات سے کیا مراد ہے؟ کہاں تک پوری ہوتی ہے؟ رسولہ و رسولہ تک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.